حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں، جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہیں اور حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نانی تھیں۔ ان کے والد کا نام خالد اور دادا کا نام اسد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ 40 سال کی عمر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی۔ اس وقت جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال تھی۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دونوں شوہر انتقال کر گئے تو ان کی شرافت اور مالداری کی وجہ سے مکہ کا ہر شریف اس کی تمنا کرتا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کر لے، لیکن ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو انسانوں میں سب سے افضل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا نصیب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 25ویں برس کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے کہا کہ میں مالدار آدمی نہیں ہوں جو میں تم کو مال دے کر تجارت کرواؤں، اور کیونکہ یہ دن سختی سے گزر رہے ہیں اس لیے کچھ تجارت میں لگنے کی ضرورت ہے، لہٰذا تم ایسا کرو جس طرح تمہاری قوم کے دوسرے لوگ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال شام لے جا کر بیچتے ہیں اور اس میں نفع کماتے ہیں، اسی طرح تم بھی ان کا مال شام لے جا کر فروخت کر کے نفع حاصل کرو۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس کی خبر لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا میرا مال شام لے جا کر فروخت کرنے کو فرما رہے ہیں تو انہوں نے آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و ایمانداری کی وجہ سے خود ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال شام لے جائیں، دوسروں کو جو نفع دیتی ہوں آپ کو اس سے دگنا نفع دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور اسباب تجارت لے کر شام کو روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایک غلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت دانشمندی سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال کی تجارت کی، جس کی وجہ سے ان کو پچھلے سالوں کے مقابلے میں اس سال بہت ہی زیادہ نفع ہوا۔ راستے میں میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت باتیں دیکھی جو عام آدمیوں میں نہیں ہوتی ہیں، اور یہ بات بھی پیش آئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے سفر میں ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا تو وہاں ایک راہب بھی موجود تھا۔ آپ نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہے؟ میسرہ نے کہا یہ مکہ کے رہنے والے ہیں۔ راہب نے کہا کہ یہ نبی ہوں گے، جس کی وجہ یہ تھی کہ اس راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نبی کی علامتیں دیکھ لی تھی جو پہلی کتابوں میں لکھی تھی۔ شام سے واپس ہو کر جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو دوپہر کا وقت تھا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے بالا خانے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کی نظر آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو دیکھا کہ 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنے غلام میسرہ سے بھی اس قسم کے عجیب عجیب حالات سنے، اور راہب کا یہ کہنا بھی میسرہ نے سنا دیا کہ یہ نبی ہوں گے، لہٰذا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود ہی نکاح کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب نے بھی باخوشی اس کو پسند کیا۔ نکاح کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ابو طالب اور خاندان کے دیگر حضرات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر آئے اور نکاح ہوا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے والد زندہ نہ تھے
وہ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ ہاں، اس نکاح میں ان کے چچا شریک تھے اور ان کے علاوہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنے خاندان کے بڑے لوگوں کو بھی بلایا تھا اور سب کے مشورے سے 500 درہم مہر مقرر ہوا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ام المومنین کے خطاب سے ممتاز ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ زمانیہ جاہلیت میں مکہ والوں کی عورتیں ایک خوشی کے موقع پر جمع ہوئیں۔ ان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی موجود تھیں۔ اچانک وہیں ایک شخص ظاہر ہو گیا جس نے بلند آواز سے کہا کہ اے مکہ کی عورتوں، تمہارے شہر میں ایک نبی ہوگا جسے احمد کہیں گے، تم میں سے جو عورت ان سے نکاح کر سکے ضرور کر لیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے اسلام لائیں اور اسلام کے پھیلانے میں پوری طرح حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام تمام انسانوں سے پہلے انہوں نے قبول کی۔ ان سے پہلے نہ کوئی مرد اسلام لایا، نہ عورت، نہ بوڑھا، نہ بچہ۔ تمام انسانوں سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اسلام لائیں، تمام مردوں سے بھی اور تمام عورتوں سے بھی پہلے۔ امت میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو بکر و حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ایک مرتبہ آنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ایک سوال کے جواب میں فرمایا، وہ مجھ پر ایمان لائیں جب لوگ میری رسالت کے منکر تھے اور انہوں نے میری تصدیق کی جبکہ لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور انہوں نے اپنے مال سے میری ہمدردی کی جبکہ لوگوں نے مجھے اپنے مالوں سے محروم کیا، اور ان سے مجھے اللہ نے اولاد نصیب فرمائی جبکہ دوسری عورتیں مجھ سے نکاح کر کے اپنی اولاد کا باپ بنایا۔ اسلام کو پھیلانے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا بہت بڑا حصہ ہے۔ نبوت سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں عبادت کرنے کے لیے غار ہیرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان تیار کر کے دے دیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں کئی رات رہتے تھے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور سامان لے کر واپس چلے جاتے تھے۔ ایک دن حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہیرا میں عبادت میں مشغول تھے کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا، اقرا، یعنی پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اپنے سے چمٹا کر خوب زور سے دبا کر چھوڑ دیا اور پھر کہا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے چمٹا کر خوب زور سے دبا کر چھوڑ دیا اور پھر پڑھنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اپنے سے چمٹایا اور خوب زور سے دبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور خود پڑھنے لگا۔ یہ آیت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد فرما لی اور ڈرتے ہوئے گھر تشریف لائیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا اڑا دیا اور کچھ دیر بعد وہ خوف کی کیفیت جاتی رہی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اپنا سارا واقعہ سنا کر فرمایا، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔ عورتیں کچی طبیعت کی ہوتی ہیں، مرد کو گھبرایا ہوا دیکھ کر ان سے زیادہ گھبرا جاتی ہیں، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ذرا نہ گھبرائیں اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، خدا کی قسم ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کی صفات بڑی اچھی ہے،
ایسی صفات والا رسوا نہیں کیا جاتا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں اور مہمان نوازی آپ کی خاص صفت ہے۔ آپ بے بس اور بے کس آدمی کا خرچ برداشت کرتے ہیں اور عاجز و محتاج کی مدد کرتے ہیں اور مصائب کے وقت حق کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور ان سے کہا کہ اے بھائی سنو یہ کیا کہتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل بوڑھے آدمی تھے، عیسائیت اختیار کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ نے کیا دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پوری کیفیت سے آگاہ فرمایا تو انہوں نے کہا یہ تو وہی رازدار فرشتہ جبرائیل علیہ السلام جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر بھیجا تھا۔